بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معززین کو میرے اس یوٹیوب چینل گائیڈنس پر خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کی ابتدا اور اس کے اسباب کا پارٹ 1۔ عنوان ہے شیعہ۔ حامیان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ابتدا میں شیعان علی کہا جاتا تھا، بعد میں اصلاح انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چند اصحاب ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے، اور بعض کا خیال یہ بھی تھا کہ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی بنا پر انہیں خلافت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک ان خیالات نے ایک عقیدے اور مذہب کی سی شکل اختیار نہ کی تھی۔ اس طرز خیال کے لوگ خلفائے وقت کے مخالف بھی نہ تھے، بلکہ تینوں خلفاء کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ باقاعدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کے وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معرکہ جمل میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفین میں، اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کیا اور ان کے جذبات میں شدت پیدا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی۔ علامہ بری بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی، اور اموی و عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخش دی۔ کوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ ان کے مخصوص نظریات یہ تھے: ایک، امامت جو خلافت کے بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے۔ مسئلہ عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کے بجائے خود بحکم صریح اس کو مقرر کرے۔ دو، امام کو معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو، اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو، اور ہر قول و فعل جو اس سے صادر ہو برحق ہو۔ تین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام نامزد کیا، اور وہ بربنائے نص امام تھے۔ چار، ہر امام کے بعد نیا امام لازماً اپنے سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا، کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپرد ہی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے۔ پانچ، شیعوں کے تمام گروہ کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے۔ اس متفق علیہ نظریے کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آراء مختلف ہو گئی۔ معتدل شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الحق ہیں، ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اس کا حشر کفار و منافقین کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیے گئے تھے، اگر ان کی خلافت ماننے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا ہوتا اور ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے وہ بھی دوزخی ہیں، مگر چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی، اس لیے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے، اور باقی تمام حیثیتوں سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں۔ متشدد شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جن خلفاء نے خلافت قبول کی وہ غاصب تھے، اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا انکار کیا اور امام برحق کے حق سے محروم کیا۔ بعض لوگ مزید تشدد اختیار کر کے پہلے تین خلفاء اور ان کے منتخب کرنے والوں کی تکفیر بھی کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا، جو زید بن علی بن حسین کے پیرو تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں شخصا و صراحتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص نہ تھی، اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی اہل شخص ہونا چاہیے، بشرطیہ کہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ لے کر اٹھے اور اس کا مطالبہ کرے۔